ویلکم بیک ٹو اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹی. ناظرین، ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں ہماری مہمان ارم طور، جو کہ ایک بزنس لیڈی ہیں. یہ پاکستان سے ہیں، یہ لاہور سے، اور 2008 کے اندر اور 13 سالوں میں انہوں نے ایک بہت ہی سبسٹینشیل بزنس اپنے لیے کھڑا کر دیا ہے. تو یہ بڑی ایک موٹیویشنل قسم کی کہانی ہے، جو یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے اندر میں چاہ رہا تھا کہ آپ بھی سنیں تاکہ آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں اور اپنا آپ لوگ بھی ایک قسم کی جرنی شروع کریں. اچھا ارم، تھینک یو سو مچ اگین. آپ سے لائک ایسٹ کہ آپ بریک سے پہلے بات کر رہی تھیں کہ آپ کو گوگل بھی نہیں استعمال کرنا آتا تھا. جی بالکل، وہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تھا اس وقت. آپ نے بالکل اسکریچ سے اور بالکل زیرو سے اسٹارٹ کرنا تھا سب کچھ. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر گوگل سیکھا. اچھا پہلے تو آپ وہاں گئیں مینچسٹر، وہاں آپ 2-3 دن رہیں. جی، میرا خیال ہے 2-3 دنوں کے بعد آپ پھر میں برمنگھم ایک شفٹ ہو ہمارے گئے. بہت ہی اچھے ملنے والے میری کسی دوست کے ریفرنس سے میں ان سے ملی تھی. تو وہ ڈاکٹر امتیاز اور ان کی وائف نادیہ، دے ور ویری کائنڈ. ان کی طرف میں رہی آ کے کچھ مہینہ ایک، اور انہوں نے مجھے کافی بتایا، دکھایا تھوڑا کہ یہ ایسے یہ پوسٹ آفس ہوتا ہے یا جو بھی بیسک چیزیں ہوتی ہیں. اچھا آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پوسٹ آفس کیا نہیں، ہوتا ہے؟ پوسٹ آفس میں آپ نے این آئی کیسے اپلائی کرنا ہے اور جو بیسک چیزیں اس وقت آپ کو نئے چاہیے نئے ہوتی ہے. پاکستان سے ہیں. نئے نئے سے پاکستان میں آپ کب پوسٹ آفس جاتے ہیں تو آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پوسٹ آفس کیا کیا کام کر رہا ہے. جی. تو خیر اینی وے بیسک جو بھی چیزیں ہوتی تھیں انہوں نے مجھے بتائیں، دکھائیں. خیر اینی وے اسی دوران میں نے لنڈن ایک پلان کیا کہ مجھے ایک دفعہ جا کے دیکھنا ہے. لنڈن کا نام اتنا سنا ہوا ہے. تو خیر لنڈن میں آئی، میں نے ایک ٹور لیا، دیکھا سارا شہر اور دیکھا. تو جب میں آئی تو مجھے لگا کہ آئی بلانگ ٹو دس پلیس. سو اس کے مطلب اس وقت ابھی میرا کچھ نتھنگ واز ان پلان، اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے رہنا ادھر ہے. اچھا تو آپ نے بزنس پھر یہ کس طرح شروعات کس طرح ہوئی جی، اس کی؟ سو اس کے بعد میں جب لنڈن موو ہوئی تو مجھے کام شروع کرنا تھا. تو فوری طور پہ کام شروع کرنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو. تو مجھے 3 دن کے اندر جو پہلی نوکری ملی وہ ایک ہاؤس کیپنگ کی نوکری تھی، اور میں نے وہ شروع کر لی کہ مجھے کچھ بھی کرنا ہے، مجھے ارن شروع کرنا ہے ایٹ لیسٹ. اچھا سو آپ نے ساتھ کے ہاؤس ساتھ کیپنگ کی نوکری جی کری؟ بالکل فوراً مجھے پہلی نوکری جو نظر آئی، آئی گریب دیٹ. آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ویسٹ اینی ٹائم کہ میں ابھی ڈھونڈوں اور کیا. سو وہ میں نے جاب شروع کر لی، اور مین وائل میں ساتھ ساتھ امیزون کے اوپر ریسرچ شروع کر دی. میری بہن یو ایس اے میں آلریڈی امیزون کے اوپر کام کر رہی تھی، اور وہ اس نے مجھے کہا کہ تم یہ ایک نیا پلیٹ فارم ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی ویری گڈ سکسیس، سو اس کے اوپر تم کام کرنا شروع کرو اور اس طرح اکاؤنٹ بناؤ اور اس طرح سے جو بھی. خیر اس نے میری بہت ہیلپ کی، میری بہن نے، اور سارا کچھ مجھے بتایا، گائیڈ کیا. تو میں نے خیر اس کے اوپر اکاؤنٹ بنایا، شروع کیا، انوینٹری کی ریسرچ کی تھوڑی بہت بیسک جو سمجھ آئی. کچھ آئٹم ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ کچھ آئٹم لسٹ کیے. مین وائل میں اپنی ایک ہاؤس کیپنگ کی نوکری ساتھ ساتھ کر اچھا رہی تھی. نہیں، آپ نے جو بزنس امیزون کے اوپر شروع کیا، جی. اچھا امیزون پہ آپ نے اکاؤنٹ کھولا، اور جو آپ نے کہا کہ آپ نے کیا پروڈکٹ، آپ نے سب سے پہلے کون سی پروڈکٹ لانچ میں کری؟ نے چلڈرن اسٹف جو تھے، بیسیکلی چلڈرن گارمنٹس، چلڈرن ٹوائز، بیسیکلی ان میں میں نے شروع کیا کام. جب میں نے شروع کیا اس وقت میں نے چلڈرن پروڈکٹس جو بھی تھے اس کے ساتھ شروع کیا، بیسک بالکل سافٹ ٹوائز اور جو بھی اس وقت مجھے سمجھ آئی. تو آئی اسٹارٹیڈ ود دوز تھنگس. سو اینی وے اس وقت اکاؤنٹ بنایا اور انوینٹری تھوڑی بہت. آئی واز لیونگ ان اے 1 bedroom، جسٹ ان 1 bedroom اچھا یہ پلیس. لنڈن میں آپ نے شروع جی کیا؟ یہ لنڈن میں جب میں آئی ہوں میں نے انڈیپینڈنٹلی ایک کمرہ رینٹ کیا اور میں نے اس میں یہ کام شروع کیا. تو اب اس ایک کمرے میں ایک ڈبہ بھی پیک ہو جاتا تھا، بچے بھی سو جاتے تھے، میں بھی سو جاتی تھی، کمپیوٹر کھول کے کام بھی ہو جاتا تھا. اور پھر فائنلی ود ان 2 months مجھے لگا کہ مجھے تھوڑی سی اسپیس اور چاہیے. تو میں نے ایک 2 bedroom اپارٹمنٹ رینٹ کیا اور اس میں نے کام تھوڑا مزید بڑھانا شروع کیا. مطلب اب یہ سچویشن تھی کہ ایک سائڈ پہ میرا بیڈ ہوتا تھا اور سامنے 2-4 ڈبے پڑے ہوتے تھے، بیڈ سائڈ پہ کمپیوٹر ہوتا تھا. اور میں مطلب it was very gradual, it was nothing overnight, it took me a while to progress and to اچھا تو understand. جس طرح سلولی آپ کے آرڈرز بالکل. بڑھتے رہے، اور یہ آپ چلڈرنز اس کے اندر ہی؟ جی بچے دونوں چھوٹے تھے، ان کو اسکولنگ کا ظاہر ہے ان کی اسکولنگ شروع ہو گئی آتے ساتھ. اور دے ور ویری ویری بریو کڈس کے جن کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ بیٹا آپ نے اس طرح سے اسکول جانا ہے، اس طرح سے واپس آنا ہے، یہ آپ کا رستہ ہے. بیکاز آئی ڈنٹ ہیو ٹائم. میں تو اس پہ کرتی کہ میں اس بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے جاتی اور واپس لے کے آتی. دے ور ویری
cooperative, they understood everything कि ये हमें खुद करना है. तो वो उन्होंने खुद स्कूल जाना आना शुरू किया, खाना का बेसिक चीज़ें पता चल गई. सो उसके बाद फिर मतलब अब मेरे पास सिर्फ एक कंप्यूटर था और एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट था जिसमें मैं एक साइड पे सामान स्टैक करती जा रही थी और एक मेरा ख्याल है साइड पे सामान जो है ग्रेजुअली बढ़ता जी जा वो रहा सामान होगा. ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते मेरी तरफ बढ़ रहा था. इसी तरह बच्चों के कमरे में भी एक तरफ बच्चों का बेड था पहले, फिर मेरा कमरा भर गया तो बच्चों के बेडरूम्स में सामान बढ़ना शुरू हुआ और बेड्स तक पहुंच गया, अलमारियां भर गई, अलमारियों के टॉप्स भर गए. सो खैर उसके बाद हमें लगा कि ये तो अब घर से ज़्यादा बात बढ़ गई है, अब हमें साल डेढ़ हो चुका था, अब हमें कुछ ऐसा घर लेना चाहिए जिसमें गैरेज भी हो ताकि हम गैरेज में काम कर सके सामान. सो एनीवे वी बॉट अ हाउस और वी मूव्ड इन अ बिगर हाउस. अच्छा, तो at that time then you actually did you rent out or did you buy a No, house? I bought a house in तो इसका मतलब है 2012. business was doing. Yeah, business was doing. First year I was established. एक साल लगा था और by the इनफैक्ट 3-4 महीने बाद मेरे सारे एक्सपेंसेस पूरे हो रहे थे. देन आई लेफ्ट माई हाउस कीपिंग जॉब. अच्छा, दैट वाज आप फॉर मुझे ये 2-3 बताएं मंथ्स. कि जो आपने ये सॉरी जस्ट टू गेट टू दैट पॉइंट एज वेल कि आपने 3-4 महीने के अंदर ही आपका जो टर्नओवर था और आपकी जो प्रोडक्ट थी, तो ये आपको कहाँ से ये आया कि कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, कौन सी ज़्यादा बिकेगी, ये क्योंकि अमेज़ोन के ऊपर अभी भी हो रहा है, बल्कि अमेज़ोन क्या अब तो ईबे भी आ गया है और बड़ी स्पेशलाइज्ड जी, किस्म ईबे की तो खैर वो. पहले भी था, उस वक्त भी था. लेकिन प्रॉबेबली बस सिलेक्शन ऑफ गुड्स वर राइट इट वाज द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. एंड जो मैं गुड सेलेक्ट कर रही थी probably that was the demand of the time और वो इस वजह से पिक हुआ. और तो ये आप गुड्स जो थी ये कहाँ से आप खरीद रही थी? उस वक्त तो मैं मोस्टली जो थी वो मैं इंपोर्ट कर रही थी यूएसए से, या मैं लोकल कुछ सप्लायर्स थे और उनसे मैं खरीद रही थी जो अच्छा, मेरे तो यहाँ पे ना. आपने मीनवाइल ये भी जी उस वक्त फिर गूगल की समझ आ गई थी थोड़ी सी और फिर कुछ ना कुछ पूछ के और आइडियाज़ लेके कुछ लोकल सप्लायर्स और लोकल भी हम लेनी शुरू कर दी प्रोडक्ट्स. और बाकी यूएसए से भी मेरा आ रहा था कॉन्स्टेंटली सामान जो वहाँ से मैं इंपोर्ट कर रही थी. तो खैर ये फिर बस सिचुएशन फिर ये हुई कि वी हैव टू फाइंड आउट अ प्लेस कि जहाँ पे हम अब वो जैसे अपार्टमेंट में जब रहते थे तो उसमें ही एक लड़की आती थी जो पैकिंग करने के लिए शुरू में, तो वही डाइनिंग टेबल एक छोटी सी होती थी, उसके ऊपर वो डब्बे डब्बे पैक करती थी. और शुरू में हम पोस्ट ऑफिस खुद छोड़ने जाते थे, डब्बे ज़्यादा होते थे तो फिर बच्चे मेरे साथ आते थे, हम सारे मिलके डब्बे छोड़ के आते थे. फिर हमें ये पता चला कि आप रॉयल मेल के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं, जो वो आप जब उनसे परचेज़ करेंगे वो खुद ही कोरियर्स भेजेंगे, वो अच्छा, ये कलेक्ट भी नहीं करेंगे. आपको पता था? ऑफ कोर्स मैं आपको बता रही हूँ मुझे गूगल का नहीं पता था. तो सो एनीवे फिर रॉयल मेल के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया. उन्होंने दे स्टार्टेड उनकी मतलब हमने ऑर्डर्स शिपिंग परचेज़ करते थे, फिर उनके पोस्टमैन्स आते थे घर, वो फिर सारा हमारा कलेक्शन करते ले जाते थे. तो बीन वाले का हेल्पर्स फिर साथ साथ शुरू कर लिए जो आके पैकिंग. शुरू में तो 2-4-6 डब्बे किसी वक्त मैं बंद कर देती थी, बंद किसी वक्त किसी को बच्चे को के साथ लगाती थी, चलो जी ये बंद करें. फिर हमने थोड़े से हेल्पर्स साथ रखने शुरू किए जो आके पैकिंग भी करते थे. लेकिन वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ हो गया हुआ था कि अब उसमें सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो गया था विद द हेल्पर्स कमिंग इन डूइंग पैकिंग एंड ऑल दोज. सो फाइनली मैंने अपना गैरेज वाला घर खरीद लिया. सो मैंने अपना घर खरीद लिया 2012 में. सो अब उस वक्त ये था कि जी अब तो शुक्र है गैरेज है, सुबह उठेंगे तो सामने आपको डब्बे नहीं नज़र आएंगे, आपके लिए एक डब्बे के लिए गैरेज है. लेकिन फिर थोड़े दिन बाद एहसास हुआ कि नहीं ये तो गैरेज की बस की बात नहीं है, अब इसको थोड़ा सा गैरेज भी भर गया, गैरेज भर गया और डब्बे वापस घर में आने वापस शुरू आ हो गए. गए. तो फिर अब मैंने सोचा कि आई नीड अ लिटिल बिगर प्लेस टू पुट द स्टफ इन. सो हमने ना उस ज़माने में अभी भी हैं वो कंटेनर्स होते हैं, आप कंटेनर्स हायर कर लेते हैं. एक बड़ा कंटेनर होता है और एक 60 फीट होता है, एक 40 फीट, इस तरह नहीं वो हमने आस्ता आस्ता करके फ्यू कंटेनर्स लेने शुरू कर दिए. अब वो कंटेनर्स भी जो थे उसकी भी बस की बाहर बात हो गई. तो फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा एक स्टेबल सा था, बेसिकली रूम्स थे, उसमें सामान मूव किया कि चलो इधर काम शुरू करते हैं. मतलब हर जगह आपने डब्बे सामान ही सामान. बिल्कुल. तो ये जो सामान आप ऐड ऑन कर रही थी, अच्छा ऑब्वियस ही बात है आपकी सेल भी इसी तरह बढ़ रही होगी. जी बिल्कुल. तो दैट एक्चुअली मींस कि यू आर बाइंग इट एट द राइट कॉस्ट एज वेल. बिल्कुल बिकॉज Amazon is very competitive as well. हाँ जी बिल्कुल. इट
جو بالکل سٹارٹ تھا اس وقت تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. میں لوگوں سے کو بتاتی تھی, لوگ مجھ سے پوچھتے آپ کیا کرتے ہیں, تو میں کہتی تھی کہ امیزون کے ساتھ کام کرتی ہوں, امیزون پہ کام کرتی ہوں. تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے امیزون کیا چیز ہے. سو آئی ہیڈ ٹو ایکسپلین دین جس طرح کہ جس طرح ای بے ہے اسی طرح ایک امیزون بھی ایک مارکیٹ پلیس ہے. سو اٹ واز لائک دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم, اٹ واز نتھنگ اسپیشل, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. سو خیر اینی وے, وہ جب اب اسٹیبلز میں سامان تو تھا سامان, لیکن ہم جاتے تھے سامان گھر لے کے آتے تھے, گھر میں پیکنگ ہوتی تھی, اب وہ گاڑی وین میں بھی نہیں آتا تھا سامان, ایک مصیبت پڑی ہوتی تھی. دین وی تھاٹ نو وی ہیو ٹو تھنک پروفیشنلی ناؤ, اب بات تھوڑی سی گھر کے کام سے آگے چلنا چاہیے. یہ کتنے سالوں کے بعد, یہ 4 سال تو آپ کو گھر, یہ جی 2014 میں تقریباً کی بات ہے, 13 یا 14 کی بات ہے, جب ہم نے پراپر پھر ایک ویئر ہاؤس لیا, اور پھر پراپر ویئر ہاؤس تھا, پھر اس میں سارا شیلفنگ اینڈ ایوری تھنگ, پھر اس میں امپلائیز جو تھے ادھر آ کے پیکنگ کر رہے ہیں سارا کچھ, پھر ادھر ہی کوریئرز, باقی کوریئرز رائل میل یا DHL جو باقی کوریئرز تھے وہ سارے آ کے ادھر کلیکٹ کرتے تھے چیزیں. سو وہ اب پھر ایک چیز تھوڑی سی اسموتھ ہونی شروع ہو گئی, اور لائک ایک پروفیشنلی اس الائن ہونی شروع ہو گئی, رادر دین آف کورس اٹ واز نتھنگ بیڈ ان اٹ کہ آپ ایک لو رسک سے شروع کر کے اور اس کو پھر گریجولی انکریز کر کے اوپر لے کے جائیں. دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ لو رسک تھا, فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو آئی For a ایگری business کہ point of view. اٹ واز لو رسک, لیکن ان ایکچوئل Otherwise, فیکٹ all اٹ واز stakes were there. ہائی رسک, جی, سب بیکاز stakes لگی آپ ہوئی تھیں. لاہور سے بالکل پہلے لنڈن آئیں, بالکل پھر لنڈن کے اندر, اور یہاں پر بھی آپ کسی کو جانتی نہیں تھیں. جی اچھا, بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ چلو ویئر ہاؤس آ گیا, لیکن اس سے تھوڑا سا ہم لوگ پہلے فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو بھی میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو وین ڈid you set up a company straight away? How did that actually Yes, come into I place? set up a company in 2009. Yes, in very beginning, because اس وقت جب کیونکہ میرا اسی وقت میری انٹینشن یہ تھی کہ مجھے گھر پرچیز کرنا ہے, تو میں نے اکاؤنٹنٹ ایک سے ملی, میں نے کہا مجھے گھر پرچیز کرنا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یو ہیو ٹو ڈو دیز, یہ سرٹن چیزیں ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہے گھر پرچیز کرنے کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو ٹیکس ریٹرنس چاہیے کمپنی کی اور یہ سارا کچھ, تو you have to have a company to progress and to go further into it. سو 2009 میں نے اپنی پہلی کمپنی رجسٹر کر لی تھی تاکہ میں اس کو لے کے چلوں, اور اس کے اوپر لائک مجھے گھر لینا ہے تو میں موگیج وغیرہ اپلائی کر سکوں اور اس طریقے سے آگے موو کر سکوں. اینڈ فائنینس اور چیزیں ساری, ٹیکسز جو تھے HSMP پہ میں آئی ہوئی تھی, مجھے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹیکسز پے کرنے تھے, سو سارا کچھ سیدھا رکھنے کے لیے آئی ہیو ٹو ہیو اے کمپنی. تو وہ کمپنی میں نے رجسٹر کی اور اس طریقے سے وہ پھر شروع کیا اس وقت. اچھا تو اچھا, ایک پہلے کال پہ چلتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ جی میرا نام ہے مریم, میں ارم سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی مریم, بات کریں ارم سے. میں نے پوچھنا تھا آپ کا ایکسپیرئنس. مجھے آواز ایک منٹ چلیں, آپ مریم مجھ سے بات کریں اور میں ارم کو سمجھا دوں گا, کیونکہ ان کو آپ کی آواز نہیں آ رہی اس وقت, لیکن آپ مجھے بتائیں. جی حکم. میں نے ان سے پوچھنا تھا ان کا ایکسپیرئنس امیزون کے ساتھ کیسا تھا, اور ان کی جو پوسٹ آفس کی جو ایکسپیرئنس تھی وہ کیسی تھی, اور بزنس کی کتنی آپ کو چاہیے ہوتی ہے سیونگس شروع کرنے کے لیے. سوری, امیزون کے ساتھ ایکسپیرئنس کیسا تھا, اور سوری what was the last question? کہ آپ کو کتنی سیونگس چاہیے ہوتی ہیں اچھا, بزنس اسٹارٹ کرنے کے دیٹس اے لیے. ویری ویری گڈ کویشچن مریم, بالکل, تھینک یو سو مچ فار یور کال. ارم, مریم پوچھ رہی ہیں, مریم آپ کہاں سے بول رہی ہیں بائی دا وے؟ جی میں مانچسٹر سے. مانچسٹر سے. مریم ہے مانچسٹر سے. وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کا ایکسپیرئنس امیزون کے ساتھ کیسا رہا, اور ایکچولی ویری انٹرسٹنگ کویشچن کہ کتنے پیسوں سے آپ نے یہ بزنس شروع کیا. اچھا, میں نے 0 پیسوں سے یہ بزنس شروع کیا کیونکہ جب میں ادھر آئی تھی جو میری پرسنل سیونگ تھی وہ گھر کا کرایہ اور یہ اور وہ, سو آئی وڈ سے جو میں نے پہلی پرچیز کی تھی اس وقت جو میں نے یہاں پہ تھوڑا بہت کمایا تھا اور جو میرے پاس کچھ سیونگ تھی, تو میکسیمم 100 یا 200 پاؤنڈ تھے میرے پاس, جس سے میں نے پہلا جو اپنے پروڈکٹس خریدے تھے. اور وہ اچھا 100-200 پاؤنڈ کی پروڈکٹس آپ نے خریدے؟ مے بی اس سے بھی کم تھے, مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں یاد ہے, لیکن آئی واز ٹیلنگ یو دا میکسیمم, دس واز دا میکسیمم جو میرے پاس اس وقت جو میں نے انویسٹ کیے تھے. پہلی جو میں نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ 100-200 پاؤنڈ سے زیادہ کی نہیں تھی. تو پھر اور دوسرا سوال کیا تھا ان کا, کہ آپ کا ایکسپیرینس امیزون کے ساتھ کیسا رہا ہے؟ بالکل امیزون کے ساتھ
وہ یہ حساب ہے کہ ہم کٹھے گرو ہوئے ہیں کیونکہ امیزون اس وقت بالکل نیولی لانچ تھا اور میں بھی بالکل نیولی لانچ تھی تو امیزون کو میں نے بیسک کے ساتھ سمجھنا شروع کیا ہے. آج امیزون جتنا کمپلیکس ہو چکا ہے اس وقت اتنا کمپلیکس نہیں تھا. سو میں نے ایوری بٹ اس کی گریجولی سمجھی. ابھی بھی ایون امیزون نے اتنا فاسٹ پروگریس کیا ہے کہ ایون ابھی بھی مجھے مطلب میں خود میرا میجر کام یہی ہوتا ہے کہ میں ان کی نیو پالیسیز دیکھ رہی ہوتی ہوں, ان کی نیو ڈیولپمنٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں. ان کی ریکوائرمنٹس اتنی ٹف ہو چکی ہیں کہ ان کو میٹ کرنا اٹس ناٹ ویری ایزی. سو میرا میجر کام اس وقت یہی ہوتا ہے کہ میں اس پالیسیز کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ ان کی دیکھتی رہوں اور اس حساب سے چل سکوں. سو مطلب میں نے امیزون کو ABC سے سیکھنا شروع کیا ہے اور اب جہاں کہیں بھی ہم ہیں اکٹھے ہی ہیں اور گریجولی سارا سیکھ رہی ہوں. میں آج تک سیکھ رہی ہوں کیونکہ اٹ از گروئنگ, امیزون از growing as well. So you can't And say. so are their businesses. So is the business. Of course, you can see that it has touched the maximum of any other store. So آپ کو all the time آپ کو ان کی نیو پالیسیز, ان کی اگر آپ امیزون کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں جی آپ کو ہر وقت وہ پڑھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا ڈیلز ہیں. تھینک یو سو مچ مریم. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن. نیکسٹ کال پہ چلتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میرا نام سردار عاصم. سردار عاصم صاحب. جی ارم سے بات کرنا چاہ رہا تھا. جی عاصم بھائی آپ بات کہاں سے بول رہے ہیں پہلے؟ جی میں لندن سے. لندن سے. جی بات کریں ارم سے. جی السلام علیکم ارم. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے یہاں پہ آگے, کیونکہ میں بھی یہیں پہ ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ کتنی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے, اور جس طرح سے آپ نے بینگ سنگل مدر کا سارا آپ نے کیا, یہ آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ یو. اور میرا سوال یہ تھا کہ اگر اب کسی نے اسٹارٹ کرنا ہو تو آپ کیا ٹپس کچھ اگر دیں کہ کیسے اسٹارٹ کرنا چاہیے, کیسے پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس پروڈکٹ میں جائیں اور کس طرح سے اس کو اسٹارٹ کر سکیں. ویری نائس کویشچن. ارم یہ سردار عاصم صاحب ہیں لنڈن سے بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اب شروع کرنا چاہیں بزنس امیزون کے اوپر تو کیا ہرڈلز آ سکتی ہیں, اور آیا کہ کون سی پروڈکٹ چوز کرنی چاہیے ان کو, اور واٹس دا بیسٹ وے فارورڈ فار دیٹ, اس کے اندر آپ ایڈوائس دیں. ہرڈلس تو کوئی بھی چیز آپ شروع کریں گے تو ہرڈلس تو ہمیشہ ہوتی ہیں. آپ نے مقابلہ تو ہرڈلس کا کرنا ہے اور اس کا سلوشن دیکھنا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. سو ہرڈلس اس سچویشن میں تو نہیں آئیں گی اگر آپ کے پروڈکٹس اپ ٹو دیئر کمپلائنس, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کمپلائنس ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کی پوری اتر رہی ہے تو آپ کو ہرڈلس نہیں آئیں گی. سو وہ آپ کو پہلے اپنے پروڈکٹس جو آپ لسٹ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی ذہن میں ہے آپ کی وہ لسٹ, سو وہ آپ ان کی کمپلائنس لسٹ کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں. ان کے ڈفرینٹ پیجز بنے ہوئے ہیں جس کے اوپر کچھ ریسٹرکٹیڈ برانڈس ہیں اور کچھ کمپلائنس ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس کے اوپر پوری اترتی ہیں کہ نہیں. اگر وہ نہیں اترتی تو کیا سرٹیفیکیشن ریکوائرڈ ہے اس کمپلائنس کے لیے, کمپلائنس کو پورا کرنے کے لیے. سو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پروڈکٹس کے لیے میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ پہلے دیکھیے کیا چیز مارکیٹ میں آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ آلریڈی امیزون پہ اگر بک رہے ہیں تو کن پرائسز پہ بک رہے ہیں. عاصم آپ اس وقت امیزون کے اوپر ٹریڈنگ کر رہے ہیں؟ چلیں عاصم جا چکے ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, اب آپ یہ سمجھیں کہ وہ نہیں اس وقت کر رہے. اگر آپ ٹریڈنگ نہیں کر رہے اور آپ نے ایک فرسٹ اسٹیپ لینا ہے تو جو بھی آپ اگر کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں, جیسے آپ اسپورٹس کی کوئی فیلڈ سپوز میں کرتی ہوں, آپ اس کی لینا چاہ رہی ہیں, تو ان پروڈکٹس کو آپ پہلے چیک کیجئے کہ امیزون پہ آلریڈی اگر بک رہے ہیں تو کیا پرائسز پہ بک رہے ہیں. اگر وہ جو پرائسز امیزون پہ بک رہی ہے اگر آپ اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں یا تھوڑا بہت مارجن مطلب 100% نہ بھی کمپیٹ کر سکیں, اگر آج 10 پاؤنڈ کی ایک چیز بک رہی ہے تو آپ 11 پاؤنڈ کی تک بھی بیچ رہے ہیں تو چلیں
آپ کی بھی بکے گی اور 10 والے کی بھی بکے گی. تو اس چیز کو آپ کو مینلی فوکس دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کی کیا چانسز کیا ہیں. اگر آپ کے وہاں چانسز ہیں تو یو کین ڈیفینیٹلی ایکسیل. اور آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ پھر اپنا برانڈ رجسٹر کریں. اگر آپ کا آلریڈی کوئی برانڈ رجسٹرڈ نہیں ہے اور اگر آپ نے باہر سے منگانی ہے تو بیٹر از کہ آپ اپنا برانڈ رجسٹر کریں. اگر آپ نے لوکلی خریدنی ہے چیزیں سو پھر آپ ان کی آتھرائزیشن لے سکتے ہیں. جس برانڈس کو بھی آپ فوکس کر رہے ہیں اگر بیچنے کے لیے تو آپ ان سے آتھرائزیشن لیٹرز لے سکتے ہیں. اگر آپ تھرو پراپر چینل جو بھی امیزون کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حساب سے اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی ہرڈلز نہیں ہوں گی. بیسکلی سارا عاصم بھائی بات ساری یہاں آتی ہے کہ آپ ان کی پالیسیز دیکھ لیں اور اس کے مطابق ہی چلیں, کیونکہ میرا خیال ہے they are very quick at they are very strict as well. They keep on changing their policies. اور وہ جس وقت ہم نے شروع کیا تھا اس وقت سے اب تک it's been very strict. It's not that easy. جو شروع کا زمانہ تھا وہ اس وقت تو ظاہر ہے وہ بھی گرو ہونا شروع ہوئے تھے. اٹ واز اے نیولی بورن بیبی اور وہ سب ہم بھی اسی طرح سے. تو اب چیزوں کو اس حساب سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں کمپلائنس کی اور برانڈ رجسٹری کی اور جو بھی آپ کا پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری اچھا, کریں. what sort of margins should we be working at? I mean, for instance, to make this business profitable, کیونکہ جب آپ شروع کریں گے تو آتے ساتھ ہی تو نہیں آپ کے پاس ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف آرڈرز آ جائیں گے. بالکل. ٹھیک ہے, تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, آپ کتنے پرسنٹیج کے اوپر کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. امیزون پہ آپ کام کر رہے ہیں تو 20% اسٹریٹ اوے امیزون کی فیس ہوتی ہے جو ایوری پروڈکٹ پہ وہ چارج کرتے ہیں. اچھا, رائٹ, اوکے. سو بیسکلی اگر آپ نے 10 پاؤنڈ کی چیز خریدی ہے جی تو آپ کو یہ میک شیور کرنا ہے کہ 20% آپ نے 20% آن دا سیل پرائس. لائک اگر آپ 10 پاؤنڈ کا آئٹم ہے 5 پاؤنڈ آپ شپنگ لے رہے ہیں 15 پاؤنڈ تو 15 پاؤنڈ کے اوپر 20% آپ نے امیزون کو دینا ہے. اچھا, it's a very high. Right, okay. So basically not on the cost not of what only on the cost, it's all together. جو even جی جو بھی آپ کا آئٹم پرائس ہے پلس جو شپنگ پرائس ہے gross profit ہی ہوا نا ایک قسم. ہاں اس کے اوپر آپ کو 20% امیزون کو دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اگر آپ نے اپنے ایکسپینسز کیلکولیٹ کرنے ہیں پھر آپ کو دیکھنا ہے آپ نے ویٹ پے کرنا ہے. ویٹ کرا پھر اگر آپ باہر یورپ میں پوسٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو اب ایک بریگزٹ کے بعد نیو ٹیکسز آ گئی ہیں. یہ تو ارم پھر یہ تو جہاں as far as Amazon is concerned, it's not actually 20%. This actually comes around about 40-50%. This is because آپ کو اس ملک میں رہنے کی قیمت تو ادا کرنی ہے. ٹیکسز تو یہاں پہ بہت آئے ہیں. نہیں, بٹ آپ یہ صرف کہہ رہی ہیں کہ یہ Amazon کو دینے ہیں. Amazon کی 20% اسٹریٹ اوے اپنی فیس ہے, ان کے پلیٹ فارم کی فیس ہے جو آپ کو دینی ہی دینی ہے 20%. ہاں 20%, لیکن 20% of the actual product, which including postage, whatever the everything. customer is paying you. Suppose the customer is paying you 10 pound for the item and 5 pound for the shipping. So if the customer is paying you 15 pounds, then you have to pay, Amazon will deduct 20% from that 15 pound and remaining will be transferred to your account. So it's like that. اور پھر اس کے بعد وہ پھر آپ کا آگے کام ہے کہ آپ نے اس پہ ویٹ پے کرنی ہے, آپ نے جو بھی آپ کے چارجز ہیں آپ نے اس کے اوپر شپنگ پے کرنی ہے, جو کرنا ہے, اکاؤنٹنٹ کی فیس ہے یا جو کچھ بھی آپ کے اوور ہیڈ ایکسپینسز ہیں جو اسٹوریج. اچھا, یہ 15 کے اوپر آپ نے پیسے دینے ہیں جو اگر فار انسٹنس اگر 15 پاؤنڈ کی 15 پاؤنڈ میں سے انہوں نے انوائس کیا کسٹمر کو تو 20% they will add on to that. They will not add on to that. They will give you after deducting their own money. تو 3 پاؤنڈ وہ ویسے نکال کے آپ کو 12 پاؤنڈ دیں گے. ٹھیک ہے, اور اب 12 پاؤنڈ کے ساتھ آپ کو پلے کرنا ہے کہ 12 پاؤنڈ میں آپ کے پروڈکٹ بھی دینا ہے, آپ نے شپنگ بھی دینی ہے. ہاں جی, اور جو بھی آپ کے ویئر ہاؤس ایکسپینس جو آپ کے اوور ہیڈ ایکسپینس ہیں وہ آپ نے اس میں کیلکولیٹ کرنے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اب یہ مجھے یہ آئٹم میں بیچ سکتا ہوں کہ نہیں, کیونکہ یہ مجھے اب اتنا یہ مجھے خرچہ نکالنا ہے اور اس کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے یہ لائک سوٹیبل ہے یہ پروڈکٹ کو بیچنا. اس کے علاوہ جب آپ یہ سارا کچھ کر بھی لیتے ہیں اینڈ اگر آپ خوش قسمتی سے اینڈ you've done very well by the way, آپ پروفٹ بھی بنا رہے ہیں, then you also have to pay income tax. Of course you have to pay corporation tax. You have to of course corporation tax if you're making a profit. Yes, which obviously you are. Then yeah, there are lots of taxes. So یہ چیزیں آپ کو کیلکولیٹ کر کے مائنڈ میں رکھ کے اور پھر اپنے پروڈکٹ کے اوپر کام کرنا ہے کہ میں یہ سارے ایکسپینسز بیئر کر سکتی ہوں, یہ سارا نکال کے اور پھر اتنا مجھے بچے گا تو کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن سم ٹائم آپ ایسے آئٹمس بھی ہیں جو آپ
पे जिस पे आपको 1 पाउंड बच रहा है सपोज, लेकिन आप वो दिन के 100 आइटम बेच रहे हैं, सो सम टाइम आप बल्क में बेच रहे होते हैं और बच आपके ऊपर 1 आइटम पे 1 पाउंड रहा होता है, तो वो आपको सारा वर्किंग उस हिसाब से करनी है कि इस आइटम की इसका फ्लो कितना होगा, ये कितनी इसकी मार्केट कितनी है, ये अगर क्या मैं दिन में ये 100-200 आइटम बेच सकता हूँ कि मुझे फिर तो फ़ायदा है, 1 पाउंड पे भी आप बेच सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं और कितना उस हिसाब से आपको मार्जिन रखने की ज़रूरत है। अच्छा, राइट, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो इस वक्त आप जो मोस्टली बाइंग कर रही हैं, वो आप लोकल बाइंग कर रही हैं और आर यू मोर अन इम्पोर्टर? मेरे दोनों सब तरफ से है, मेरी लोकल भी है बाइंग, मेरा ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट सप्लायर्स हैं जहाँ से मैं मंगवा रही हूँ। आपका सबसे बड़ा सप्लायर जो है वो कहाँ पर है? Isn't it a trade secret? No, no, that's not a trade secret because basically what we're trying to do is we're trying to देखिए, we're not asking for a contact. course. We're asking कि कौन से मेरे मुल्क के local हैं। अंदर, मेरा ख्याल है चाइना would be the चाइना है, लेकिन चाइना के साथ फिर कंप्लाइंस के इशू बहुत आ जाते हैं, सो वी डू डील विद दोज एज वेल, बट मेनली इस वक्त जो है लोकली जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग सप्लायर है, क्योंकि उनके पास सब कुछ ऑलरेडी आपको कंप्लाइंस सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं और आपको अमेज़ॉन पे बेचने के लिए मुश्किल नहीं होती, सो लोकल मेरे मेजर सप्लायर इस वक्त लोकल है। लेकिन ये जो compliance certificates and so on and so forth, that would be more on electronical or toys and for that Amazon kind of thing. it's almost on many other things, like even soft toys के ऊपर भी वो sometime compliance certificates मांग लेते हैं, so you have Really? जी they are getting hard and hard tough and tough. ओके ओके ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को जवाब भी मिल गया होगा आसिम भाई, और थैंक यू वेरी मच, दैट वाज एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हाँ, जस्ट कमिंग बैक टू द वेयर हाउस, तो आपने वेयर हाउस बना लिया, अब ना वो स्टैक अप होता जा रहा है जी, घर में अब जगह ख़त्म हो गई अब है, घर में छोटा वेयर हाउस भी कम पड़ गया, कंटेनर्स ख़त्म हुए, फिर छोटा वेयर हाउस भी कम पड़ा, फिर एक प्रॉपर वेयर हाउस में हम मूव हो गए और वहाँ पे फिर हमारे कोरियर्स भी, अब वो पहले जो छोटे वेयर हाउसेस थे उनमें से घर में सामान आता था, फिर एम्प्लॉयज़ घर में आते थे और वो वहाँ पे बैठ के पैक करते थे और फिर कोरियर आता था और लेके जाता था, और फिर बीच में खैर बड़े अनसर्टन हर्डल्स भी आते हैं, सम टाइम कोरियर नहीं आया, अब आपका सामान पड़ा हुआ है, नेक्स्ट डे की डिलीवरीज़ हैं जो सुबह हर सूरत कस्टमर को मिलना है, आपके पास उस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है, आप गाड़ी भर रहे हैं, सारा कुछ लोड कर रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं डिपो पे जा रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं, सो जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे अनसर्टन हर्डल्स आते हैं, सो उसमें आप ये नहीं कह सकते उफ आज के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है, बस ये बहुत मुश्किल है। सो मुश्किलें जो हैं वो आसान तभी होती हैं जब अगर आप ठान लेते हैं कि मैंने इन मुश्किलों से लड़ना है और मुझे इनसे आगे निकलना है। सो ये कभी भी बिज़नेस आपका स्मूथ नहीं हो सकता, अभी भी नहीं है। अभी 2 दिन पहले हमारा अभी कोरियर पोस्टमैन कलेक्शन के लिए नहीं आया था, तो हमने सामान बाहर स्टैक कर दिया कि वो आएगा तो उठा लेगा। So we didn't realize it was sunny, beautiful day, and the rain started, and there was no one available around me. So I was picking up all the boxes, taking them inside, because वो तो भीग जाते, और वो बहुत तूफानी सी, अभी 1-2 दिन पहले जो एक बड़ी तूफानी सी बारिश आई है, ये उस दिन की मैं बात आपको बता रही हूँ। तो और like by the time I managed to, with my helpers and all that, I managed to bring all the stuff in. तो I was like dripping like anything. I was of course. So इस किस्म की ये उस वक्त मेरा दिल कर रहा था ओफ ये क्या, like ये छोटे मोटे मसले मसाइल और भी इस किस्म के बेशुमार मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। किसी वक्त अमेज़ॉन फॉर सम रीज़न पिछले साल कोविड की वजह से बहुत सारे अमेज़ॉन पे फेक लोगों ने चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, क्योंकि दिस वाज वेरी ये सुना जा रहा था कि जी ऑनलाइन कारोबार जो है वो बहुत ही फ्लरिश कर रहा है, और सो कोविड के ज़माने में लोगों ने उसका फ़ायदा उठा के फेक प्रोडक्ट्स और ये वो सारा कुछ सेल करना शुरू कर दिया। तो अमेज़ॉन टुक सम सीरियस एक्शंस, दे शट डाउन 90% ऑफ देयर स्टोर इन दिसंबर, सो आवर स्टोर गॉट शट डाउन एज वेल। और उस वक्त लाइक दिसंबर टाइम आपका मैक्सिमम पीक का टाइम होता है, जो आपका बिजिएस्ट टाइम जी, और हमारे प्रोडक्ट्स मोस्टली ऐसे हैं जो सारे क्रिसमस मैं अच्छा क्रिसमस प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो वो तो अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास आखिरी 3 मिनट रह गए, तो मैं जल्दी से आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाउ हैज कोविड ट्रीटेड योर बिजनेस, हाउ हैज दैट It was very good. Business was very good all that last year till the time के
जो फेक लोग बीच में आ गए और उन्होंने अमेज़ॉन ने एक्स्ट्रा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए और हमें बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो वो उस सिचुएशन में हम आ गए कि ड्यू टू दोज थिंग्स हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लेकिन द ऑल ईयर वाज एक्चुअली वेरी बिजी, मतलब वी वर लाइक एवरी डे हमें बड़ा टफ, हमारे लिए हमें एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए थे, एक्स्ट्रा स्टाफ और सब कुछ चल रहा था, तो इट वाज गुड. ठीक है. Okay, so COVID has been very kind to you. It was. Especially with Till the time high I had streets COVID. and तो- and so on so forth. अच्छा, एक Yeah. लास्ट कॉल पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जी. ठीक. अस्सलाम वालेकुम. ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई. अच्छा, हाँ. अच्छा, कोविड के लिहाज से, so COVID has been quite a profitable sort of a turnaround for you. Yes, it was. लेकिन you did see a lot of people jumping onto the bandwagon और वो अपना भी आई थिंक कि कुछ आप आखिर के अंदर विद इन 30 seconds 40 seconds अपने नाजरीन को कुछ बताना चाहें कि हाउ एंड व्हाट टू डू, एंड थोड़ा सा ज़रा वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, लिटिल बिट ऑफ कहना मैं मोटिवेशन. यही चाहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, इधर मैन और अ वुमन. सो उसके लिए आप ज़रूर कोशिश करें, और कुछ भी आपको हाथ हिलाए बगैर नहीं मिलेगा, उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है और बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है, और डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए. और ज़ाहिर है अगर आपने कुछ आपको कुछ चाहिए तो उसको कमाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, काम किए बगैर कुछ नहीं मिलेगा. और यू हैव टू बी स्ट्रांग, you can't just sit and think, you have to do something. Thank you so much, Iram. That was very, very kind of you. Very, very good message. Thank you. नाजरीन, आपने thank you again. Like I बहुत said कि शुक्रिया आप आप सबका हाँ, मुझे बुलाने आप का आई हैं. और having me here. तो नाजरीन, आपसे सुन लिया इरम की सारी बात, और मैं भी आप लोगों को सिर्फ तो यही कहूँगा, जिस तरह इन्होंने कहा है कि जब तक आप हाथ नहीं हिलाएंगे और मूवमेंट नहीं होगी तब तक आगे काम नहीं होगा. हाथ हिलाते रहें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देगा. हमारी तरफ से खुदा हाफिज़. अगले हफ्ते 6 बजे आपसे ज़रूर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.